صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کا فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز غفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی، کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ نعوذ باللہ۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ وہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہر کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں ملے، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد المناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہی کہہ کر تلوار سونٹ لی اور حضرات سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر وہاں میں مسلمان ہو گئے۔ تلوار سنبھالی، دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ جن کا ذکر نمبر 2 پر گزار کر اور بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبار کھلائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآن لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کور کھولے۔ حضرت عمر کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی کی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر وہ دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی بھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گر کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پہ پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیے مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس میں کو پڑھنا شروع کیا اور ان اللہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکر تک پڑھا تاکہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشتہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کی قوت عطا فرما دے۔ یہ دونوں قوت میں مشہور ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا تمہارے حق میں قبول ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ قصاص ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مقتدر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔
ان کی مثال ایسی تھی، حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک مسافر پہلے اپنا پورا ٹائم کر کے چل پڑا، اس کے پیچھے دوسرا چل پڑا، میں وہ تیسرا مسافر ہوں، اگر میں ان کے پیچھے نہ چلا تو میں بھٹک جاؤں گا۔ پہلا جو مسافر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو یہ ان کے تیسرے مسافر تھے۔ اور ان کی بہت بہادری ہے، اور ان کی دور میں ان کے جو 3 سے 4 اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی اور باقی صحابہ اکرام اور باقی خلیفہ جیسی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہمیں جذبہ، ایسے اسلام کے جذبہ والے صحابہ ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی آج پڑھا ہے سنا ہے اس کو آگے ہی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی عمل کریں۔